تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 29 30 31. اس کے 2 ٹریک بنیں گے. آیت نمبر 29 سورہ نساء. O you who believe, eat not up your property among yourselves unjustly, except it be a trade amongst you by mutual consent. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو کھا مت جاؤ آپس میں اپنے آپس کی ہی پراپرٹیز جو ہوتی ہے آپس میں among yourselves، یعنی اس کو کھا مت جاؤ اس پراپرٹی کو کہ ناانصافی کے تحت، سوائے اس کے کہ اگر آپس میں باہمی تم کوئی مشورہ کر کے اور فیصلہ کرو اور پھر اس کو کسی کاروبار میں لگاؤ، ٹریڈ میں. And do not kill yourselves, nor kill one another. اور اپنے آپ کو بھی مت مارو اور ایک دوسرے کو بھی مت مارو کہ خاندان کے اندر پراپرٹیز کے لیے لوگ قتل کر دیتے، مطلب مرڈر کر دیتے، تو وہ بھی مت کرو، کیونکہ جب تم خاندان میں آپس میں یہی قتل عام کرو گے تو تمہارے پورے خاندان برباد ہو جائے گا، اور یا تو پھر لوگ خودکشی کرتے خود ہی، اور یا تو دوسرے کو مارتے. تو یہ سب چیز کے لیے منع کیا گیا. Surely Allah is most merciful to you. یقیناً اللہ تمہارے لیے تمہارے پر بہت ہی رحم کرتا ہے. آیت نمبر 30. And whoever commits that through aggression and injustice, we shall cast him into the fire, and that is easy for Allah. اور تم میں سے جو بھی اگر کسی دل کے اندر کوئی عداوت ہے یا کوئی مطلب بغض کینہ بھرا ہوا ہے اور ناانصافی کے تحت اگر وہ کچھ کرتا ہے، یعنی مطلب کہ غلط چیز کرتا ہے کہ ناانصافی کے تحت، تو ہم اس کو جھونک دیں گے آگ میں. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. آیت نمبر 31 سورہ نساء. If you avoid the great sins which you are forbidden to do، اگر تم بڑے بڑے کبائر جو ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، اگر ان سے تم بچو جس کے لیے تم کو منع کیا گیا ہے کہ یہ گناہ مت کرو، تو ایسے گناہوں سے اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ، we shall remit from you your small sins، تو ہم مٹا دیں گے تم میں سے جو بھی تمہارے چھوٹے گناہ ہوں گے، ان کو ہم اریز کر دیں گے، کفارہ بنا دیں گے. And admit you to a noble entrance that is paradise، اور داخل کریں گے ہم تم کو اس بہت بڑے مدخلاً کریمہ جو جنت ہے، اس میں وہاں ہم داخل کریں گے. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. Prohibiting unlawfully earned money، منع کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کے لیے. اللہ says، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. O you who believe, eat not up your property among yourselves unjustly except it be a trade amongst you by mutual consent. او ایمان والو کھا مت جاؤ جائیدادیں اور پراپرٹیوں کو آپس میں غلط طریقے سے یا ناانصافی کے تحت، سوائے اس کے کہ اگر آپس میں باہمی کچھ مطلب تمہاری رائے مشورے کر کے فیصلہ کر کے، یعنی ایک دوسرے کی رائے لے کے تم اس کو تجارت میں لگاؤ. اللہ the exalted and most honored prohibits his believing servants from illegally acquiring each other's property using various dishonest methods such as riba, gambling and other wicked methods that appear to be legal, but Allah knows that in reality those involved seek to deal in interest. اللہ سبحانہ و تعالی منع کرتا ہے اپنے مومن بندوں کو، اللہ اپنے مومن بندوں کو منع کرتا ہے، پروہیبٹ کر رہا ہے کہ یہ بالکل یہ مت کرنا، یہ حرام ہے، کہ جو بھی حرام طریقے سے اللیگلی
تم نے کوئی پراپرٹی حاصل کر لی ہے، یا پھر کوئی بھی بے ایمانی کے دوسرے اور بھی طریقے ہیں جس سے کہ بندہ ایسا کرتا ہے، جیسے کہ ربا یعنی کہ سود خوری پنا، سود کا، اور گیمبلنگ یعنی جوا، اور پھر اور بھی ہے ادر ویکڈ میتھڈز، یعنی اور بھی ٹیڑے طریقے ہیں جس سے کہ جو دکھائی ایسے دیتے ہیں دیٹ اپیئر ٹو بی لیگل، یعنی تم کو لگے گا ارے نہیں یہ تو سب بالکل لیگل ہے، بالکل حلال طریقے سے، بٹ اللہ نوز دیٹ ان ریالٹی، لیکن اللہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کے اندر سچائی کیا ہے، کہ جو بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں اور وہ جو بھی اندر تلاش کر رہے ہیں اور وہ جو بھی ان کی ڈیلنگ ہے، چاہے سود میں ہے یا جس میں بھی ہے، وہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ابن جریر ریکارڈڈ that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented on a man who buys a garment saying that کہ ایک بندہ، جیسے ابن عباس جو ہے اس پہ کامنٹ کر رہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے ایک لباس خریدا، if he likes it he will keep it، اگر اس کو پسند آیا تو وہ رکھے گا، اور he will return it along with an extra dirham، لیکن اگر وہ اس کو لوٹا دے گا واپس دکاندار کو تو پھر اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا درہم بھی دے گا۔ دس از واٹ اللہ مینٹ، یعنی اللہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ when he said لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، eat not up your property among yourselves unjustly، آپس میں ایک دوسرے کی یعنی جو بھی پراپرٹی ہے اس کو مطلب unjustly ناانصافی کے تحت مت کھا جاؤ۔ علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس said یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، when Allah sent down یہ آیت اللہ نے جب اتارا، او یو who believe، اے مومنو یعنی ایمان والو، ایٹ ناٹ اپ یور پراپرٹی امنگ یور سیلز انجسٹلی، آپس میں تمہاری اپنی جو پراپرٹیز ہے ان کو ناانصافی کے تحت مت کھا جاؤ، یا کچھ بھی اس کے ساتھ رانگ کر کے مت کھاؤ۔ سم مسلم سیڈ، کچھ مسلمانوں نے یہ کہ اللہ has forbidden us from eating up each other's property unjustly، تو کچھ مسلمان تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم کو منع کیا ہے سختی سے کہ یعنی مت کھاؤ ایک دوسرے کی پراپرٹی ناانصافی کے تحت، اینڈ فوڈ از our بیسٹ پراپرٹی، اور کھانا ہمارا جیسے ہماری بیسٹ پراپرٹی، therefore none among us is allowed to eat from anyone else's food، تو ہم میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے کھانے میں سے کچھ کھائے۔ آفٹر دیٹ اللہ سینڈ ڈاؤن، پھر اللہ نے یہ آیت اتارا جو کہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 61 ہے، پوری آیت نہیں ہے، صرف شروعات ہے اس کی، اور لکھ دیا ہے کہ بھئی اینڈ تک۔ لیس علی العامى حرج، there is no restriction on the blind، یعنی جو نابینا ہے اس پر تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، until the end of the آیا، یعنی اس آیت کی آخری تک، تو اللہ نے یہ آیت نازل کیا۔ قتادہ said similarly، اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم except it be a trade amongst you by mutual consent، کہ آپس میں اگر تم کوئی مل جل کے کوئی باہمی فیصلہ کر کے اگر تم تجارت کرتے ہو، کوئی بزنس ٹریڈ، تو وہ ٹھیک ہے وہ کرو، مینس ڈو ناٹ ریورٹ ٹو illegal ways۔ illegal ways جو ہے یعنی جو بھی مطلب حرام طریقے سے اس طرف مت پلٹو، اینڈ مینس ٹو ایکوائر منی، یعنی کہ جیسے کہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، مال پیسہ حرام طریقے سے مت کرو۔ However, there is no harm in commercial transactions that transpire between the buyer and the seller with mutual consent, so that money is legally earned from these transactions۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تم کوئی کاروباری مطلب تمہارے جو بھی لین دین کا مطلب جو بھی ہے وہ کام یعنی تجارت کرتے ہو، کہ مطلب جو ہوتی ہے ایک مطلب ایک خریدار ایک بیچنے والا، اس کے بیچ جو ہوتا ہے جو اکر کرتا ہے،
تو ایسی یعنی اگر تم کو کرنا ہے تو کرو یہ چیز کہ ایک خریدار ہے ایک بیچنے والا ہے اور تم اس کو میوچل کنسنٹ کے ساتھ کرتے ہو، اور جو پیسہ سو دیٹ منی از لیگلی ارنڈ، یعنی پیسہ تم کماتے ہو اب وہ تم حلال طریقے سے کما رہے ہو ان جو بھی یہ تمام جو خرید و فروخت کرنے پہ فرام دیز ٹرانزیکشنز. Mujahid commented on the ayah by selling and buying کہ بیچ کے اور خریدنا یعنی ایک بیچنے سے اور خریدنے سے، اور giving someone a gift اور یا پھر تم کسی کو تحفہ دیتے ہو. ابن جری recorded this statement: The option to buy or sell before parting is part of mutual consent in trading. یعنی کہ وہ جو خریدی کرنا بیچنا اس سے پہلے کہ تم مطلب الگ ہوتے ہو، یعنی کہ جیسے جو خریدی فروخت کرنے کے بعد بندہ اپنے رستے جاتا ہے وہ دوسرا اپنے رستے جاتا ہے، تو اگر یہ چیز ہوئی اور یہ جو اس تجارت کے اندر اس طرح سے تم نے کیا تو یہی ہے جو میوچل کنسنٹ کا ایک حصہ ہے کہ آپس میں تم نے برابر سے، یعنی جیسے خریدنے والے نے خریدا اور بیچنے والے نے بیچا، لیکن دونوں کو وہ بالکل برابر لگا اور وہ دونوں پھر اپنے اپنے پارٹنگ ہوئی یعنی الگ الگ چلے گئے ہوئے. میوچل اگریمنٹ از ویریس ٹرانزیکشن ان ویریس ٹرانزیکشن از اٹینڈ when both parties have the right to uphold or dissolve the agreement before they part. یعنی کہ یہ ہونا چاہیے کہ جو تم نے مل جل کے کوئی ایک قرار نامہ یا ایگریمنٹ جو تم نے بنایا اور اس کے اوپر تم جو بھی ٹرانزیکشنز کرتے ہو خریدی فروخت یا جو بھی دونوں پارٹی، تو دونوں ہی پارٹی کو یہ حق ہے کہ اگر وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کو رکھے یا اس کو ختم کر دے اس سے پہلے کہ وہ دونوں اپنے اپنے راستے جائیں. تو وہ ایگریمنٹ یعنی ان دونوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس ایگریمنٹ کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں. یہ ہے اصلی کہ یعنی اتنا تمہارا یہ ہونا چاہیے، دونوں کا رائٹ ہونا چاہیے. In the two Sahihs, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم, it is recorded that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البیعانی بالخیار ما لم یتفرقا. The seller and the buyer retain the right to change their mind as long as they have not parted. خرید یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے پاس وہ حقوق ہیں کہ اگر اپنا ان کا کوئی ارادہ بدل جائے، اگر یعنی کہ ابھی دونوں کو مطلب ابھی پارٹنگ ہوئی نہیں ہے، مطلب دونوں اپنے اپنے راستے گئے نہیں اس سے پہلے، تو وہ حق ان کو حاصل ہونا چاہیے کہ اگر ان کو جو بھی کچھ کرنا ہے تو وہ کر سکے. البخاری's wording for this hadith reads, البخاری کے اندر جو حدیث ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. When two men conduct a transaction, اگر کوئی خریدی فروخت کا کچھ کر رہے ہیں، دو مرد ہیں، they retain their right to change their mind. یعنی ان کے پاس یہ حقوق ہے کہ وہ اپنا کبھی بھی ارادہ بدلیں as long as they have not parted. یعنی ابھی وہ دونوں الگ ہوئے نہیں ہیں اس سے پہلے. Forbidding murder and suicide. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اللہ said. یعنی اللہ نے اپنی آیت میں کہا کہ مطلب do not kill yourselves. تو اسی لیے کہا گیا کہ مرڈر اور سوسائڈ دونوں کے لیے منع کیا گیا کہ مت قتل کرو اپنے آپ کا یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کا، کہ ایک کی پراپرٹی تم کو چھیننی ہے تو دوسرا اس کو قتل کر دے گا یا ایسا سب. بائی کمیٹنگ Allah's prohibitions, اللہ کی منع کردہ چیزوں کو کرنا، falling into sin, اس کا مطلب ہے تم گناہ میں پڑ گئے. and eating up each other's property unjustly, اور ایک دوسرے کی جو پراپرٹی ہے جائیدادیں ہیں وہ ناانصافی کے تحت کھا جاتے ہو. ان اللہ کان بکم رحیما, surely Allah is most merciful to you. یقیناً اللہ تم پہ بہت رحم کرتا ہے. in what he commanded you, یعنی اللہ نے جو حکم کیا ہے نا ہم کو قرآن کے اندر
کہ یہ کرو اینڈ prohibited you from, اور منع کیا کہ یہ مت کرو. یہ ہے وہ بات جہاں اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ بہت رحم کرتا ہے. تو وہ رحم اس کے حکم میں ہے جو اس نے کہا کرو. اگر ہم وہ کریں گے تو ہم پہ رحم ہی آئے گا اللہ کا. لیکن جو اللہ نے منع کیا ہے، جو پروہیبیشن ہے اللہ کے، اگر وہ کریں گے تو پھر اللہ کا رحم کہاں سے آئے گا. لیکن اگر ہم اس کو اس سے رک جائیں گے، نہیں کریں گے وہ پروہیبیٹڈ چیزیں، حرام چیزیں، منع کردہ، تو اللہ کا رحم ہی آئے گا ہم پہ. تو اللہ کا جو رحم ہے، اللہ از موسٹ مرسیفل ٹو یو، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ مانو، جو منع کیا ہے اس سے رک جاؤ تو رحم آئے گا اللہ کا. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ عامر بن العاص سیڈ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا when the prophet sent him for the battle of ذات السلاسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن العاص کو جب بھیجے ذات السلاسل کے جنگ میں، تو I had a wet dream during a very cold night and feared that if I bathed I would die. تو یعنی اب ان کو مطلب جو خواب آیا جس کے اندر یعنی ان کو جیسے احتلام جو ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ مطلب ان کو ڈر تھا کہ اتنی ٹھنڈی ہے وہاں پر کہ وہ اگر نہائیں گے تو ان کو لگا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہی ہو جائے گی. سو آئی پرفارم تیمم، تو میں نے تیمم کیا وتھ پیور ارتھ، یعنی اچھی صاف ستھری پاک مٹی سے، اینڈ لیڈ مائی کمپنی ان دا ڈان پریئر، اور میرے ساتھ جو بھی تھے ان سب کو میں نے فجر کی نماز میں لیڈ کیا. وین آئی وینٹ بیک ٹو دا میسنجر آف اللہ، تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، I mentioned what had happened to me، تو میں نے بتایا ان کو کہ میرے ساتھ کیا ہوا. He said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر صلیت باصحابک وانت جنوب. O Amr, have you led your people in prayer while you were in a state of sexual impurity؟ تو او عمر، کیا تم نے اپنے لوگوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی جو تم نے نماز میں امامت کی اور جبکہ تم جنوب تھے. I said، تو انہوں نے کہا، او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ، I had a wet dream on a very cold night and I feared that if I bathed I would perish. And I remembered Allah's statement, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. And do not kill yourselves, surely Allah is most merciful to you. تو یہ جو آیت ہے، انہوں نے یہ آیت کوٹ کرے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ جو میرا نیند کے اندر جو احتلام ہوا اس کی وجہ سے میں نہا نہیں سکتا تھا، لیکن اگر میں نہا تھا اتنی ٹھنڈی رات میں تو مجھے یعنی میں مر جاتا. تو مجھے یاد آئی وہ آیت اللہ کی کہ اپنے آپ کو مت مارو، یعنی اپنے آپ کو کل مت کرو، یقیناً اللہ بہت رحم والا ہے. سو آئی پرفارم تیمم، اسی لیے میں نے تیمم کیا. اینڈ پریڈ، اور میں نے نماز پڑھی. دا میسنجر آف اللہ اسمائلڈ اینڈ ڈڈ ناٹ سے اینی تھنگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. دس از دا نریشن رپورٹڈ بائی ابو داؤد. Ibn Mardawiyah mentioned this honorable ayah and then reported that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said، کہ یہ ابو ہریرہ سے حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ یجاء بها بطنه یوم القیامۃ فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا. Whoever kills himself with an iron tool، یعنی لوہے کی چیز سے نا، تو چھری چاقو جو بھی ہے، تو اگر جو بھی اپنے آپ کو مطلب لوہے کے کسی بھی اوزار سے مارتا ہے، then his tool will be in his hand، تو جس سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا، یعنی کہ خودکشی کی تھی، وہ جو ٹول ہے جس سے وہی اس کے ہاتھ میں ہوگا. اینڈ ہی ول کیپ اسٹیبنگ ہمسیلف ود اٹ ان دا فائر آف جہنم فار ایور اینڈ ایور. تو وہ اس اوزار سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، جیسے چکو لے کے بھونکتے رہیں گے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیش ہمیش ہمیش.
सोचो वो जो फैल है वो बंदा करता ही रहेगा. अब दूसरी हदीस यहाँ पर है, वमन कतल नफ्सहु बिसुमा फसुम्मुहु फी यदिही यतहस्साहु फी नार जहन्नम खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा. Whoever kills himself with poison. और अगर कोई जहर से अपने आप को खत्म कर देता है जहर पी के, then his poison will be in his hand. वो ही जहर उसके हाथ में होगा, and he will keep taking it in the fire of Jahannam forever and ever. वो उस जहर को उस जहन्नुम की आग के अंदर लेता ही रहेगा, यानी पीता ही रहेगा हमेशा हमेशा. फिर दूसरी हदीस है, वमन तरद्दा मिन जबलिन फकतल नफ्सहु फहुव मुतरद्द फी नार जहन्नम खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा. Whoever kills himself by throwing himself from a mountain, यानी किसी बुलंदी से, पहाड़ पे से, जैसे बंदे ने ऊपर से छलांग लगाया, अपने आप को फेंका और अपने आप को खत्म कर दिया, will keep falling in the fire of Jahannam forever and ever. वो अपने आप को ये फैल करता ही रहेगा जहन्नम की आग के अंदर. ऐसे ही ऊंचाई ऊपर से वो अपने आप को फेंकता रहेगा, मरता रहेगा, फिर उठेगा, फिर जाएगा, वही करता ही रहेगा हमेशा. This hadith was also collected in the two sahihs, और ये दोनों ही सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में. Abu Qilaba said that Thabit bin ad-Dahak said that the messenger of Allah said कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कतल नफ्सहु बिशैइन उज़्ज़िब बिही यौम al-क़ियामत. Whoever kills himself with an instrument will be punished with it on the day of resurrection. जिसने भी अपने आप को किसी भी चीज से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी हथियार, कोई चीज, कोई उससे अपने आप को उसने खत्म कर दिया, मार डाला, उसको यही सजा मिलती रहेगी कयामत के दिन. दिस हदीस वाज कलेक्टेड बाय द ग्रुप, और ये हदीस तमाम ग्रुप ने कलेक्ट किया है. दिस इज व्हाई अल्लाह सेड, इसीलिए अल्लाह ने कहा, वमन यफअल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन, and whoever commits that through aggression and injustice. यानी कि अपने अंदर कोई भी एक गुस्सा है या कोई दुश्मनी है या रैंकर कोई भी या नाइंसाफी की तहत अगर कोई भी बंदा ये फैल करता है, मीनिंग whoever commits what Allah has forbidden for him, transgression and injustice, अल्लाह ने मना किया है कि हदों को मत तोड़ो, जो अल्लाह ने हुक्म किया उसको मत तोड़ो, जो मना किया है उसको मत करो, ये ट्रांसग्रेशन है, और नाइंसाफी मत करो ये चीज अल्लाह ने जिसके लिए मना किया है. While knowing that it is forbidden for him, yet he still dares to commit it. उसे पता है कि उसको मना किया है अल्लाह ने, लेकिन फिर भी वो बड़ा उसके अंदर हौसला है कि वो मतलब वो फैल को वो करता है, यानी जो अल्लाह ने मना किया वो उसको कर रहा है. फसौफा नुस्लीही नारा, वी शैल कास्ट हिम इनटू द फायर, तो जल्द ही हम उसको डाल देंगे आग में. दिस आया कैरीज अ स्टर्न वार्निंग एंड अ ट्रूथफुल प्रॉमिस. यहाँ पर जो अल्लाह कह रहा है कि वी शैल कास्ट हिम इनटू द फायर, ये बहुत ही एकदम जैसे स्टर्न होके वार्निंग दी जा रही है, सख्ती के साथ, और ये वादा है बहुत ही सच्चा, ट्रूथफुल प्रॉमिस, कि अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह ये करेगा. Therefore every sane person should be aware of it. और अगर जो भी समझदार इंसान है उनको खबरदार हो जाना चाहिए इस चीज से, यानी कि आगाह हो जाओ. Those who hear the speech with full comprehension, जो लोग भी इस बात को पूरे गौर के साथ, फिक्र के साथ, तमाम चीज को पूरा कॉम्प्रिहेंड करते हुए सुन रहे हैं, तो उनको इस चीज से अपने आप को बचाना चाहिए, उनको खबरदार हो जाना चाहिए. ये धमकी है. वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, एंड दैट इज इजी फॉर अल्लाह. अल्लाह ने बता दिया, ये मत समझो कि तुमको आग में झोंकना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है. अल्लाह ने कहा वो अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है.
Minor sins will be pardoned if one refrains from major sins. صغیرہ گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ said, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. If you avoid the great sins which you are forbidden to do, we shall remit from you your small sins. اگر تم اوائڈ کرو گے بڑے گناہ کو، میجر سن کو، جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم مٹا دیں گے تمہارے چھوٹے گناہوں کو. میننگ اف یو اوائڈ دا میجر ایول ڈیڈس، یعنی کہ بڑے بڑے جو بہت ہی گھنونے گناہ ہیں ان سے تم بچو گے، اگر دیٹ یو آر پروہیبٹڈ، جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، اگر تم خود کو بچاتے ہو تو وی ول فرگیو یو. اللہ کہتا پھر ہم تم کو معاف کریں گے. دا مائنر ایول ڈیڈس، یعنی وہ چھوٹے لیکن بہت ہی شیطانی جیسے مطلب عمل، اس کو اللہ معاف کرے گا. اینڈ ول ایڈمٹ یو انٹو پیراڈائز، اور تم کو جنت میں داخل کرے گا. دس از وائی اللہ سیڈ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا and admit you to a noble entrance that is paradise. اور داخل کرے گا اللہ تم کو بہت ہی باعزت جو مدخل ہے، داخل ہونے کا جو جگہ، گیٹ، وہ ہے پیراڈائز، جنت. There are several hadiths on the subject of this honorable ayah. اور اسی آیت پہ اور بھی حدیثیں ہیں